معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا دین پسند فرمایا اور ایسا دین مقرر فرمایا جو دین تمام دنوں میں بہترین ہے، پاکیزہ ہے، انمول ہے۔ اس مذہب اسلام کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک حکم اور اس کی ایک ایک بات آج بھی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی اور اس فتنے کے زمانے میں بھی اگر کہیں کوئی ماڈل پیش کیا جائے، کوئی نمونہ پیش کیا جائے تو وہ مذہب اسلام ہی کو پیش کر سکتا ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیم اور اس کے حکم ہی کو پیش کر سکتا ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام میں جو تعلیم دی گئی ہے آج تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ 1400 سال سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، لیکن مذہب اسلام پر 100% عمل کرنا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی تعلیمات معلوم نہیں ہیں، اور جس ماحول میں انسان رہتا ہے وہاں کے ماحول میں وہ ایسا رچ بس جاتا ہے کہ اسلامی احکام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے وہاں کے ماحول کے حساب سے اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے۔ انسان اپنے ماحول کے حساب سے ڈھل جاتا ہے۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جو لوگ نماز کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے وقت بھی مل جاتا ہے، ان کے لیے جگہ بھی مل جاتی ہے، ان کے لیے سارا انتظام ہو جاتا ہے جو نماز کا عادی ہو، اور جو نماز کا عادی نہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جو تعلیمات مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہے اس کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں، اس کے لیے موقع بھی ملتا ہے۔ تو در حقیقت مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس مذہبی تعلیم پر اگر عمل ہو جائے تو کسی کو تعجب نہ لگے، کسی کو بوجھ نہ لگے۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مذہب اسلام پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے واقعات کو ہم بیان کریں تو ہمیں اب تعجب ہوتا ہے کہ اچھا ایسے لوگ بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے عمل کرنے والے۔ چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم اس ماحول میں ایسے رچ بس گئے کہ اب اسلامی تعلیمات ہمیں اجنبی لگنے لگی، اسلامی احکامات ہمیں الگ اور نیا لگنے لگا۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبی تھا، ایک زمانہ آئے گا اجنبی بن جائے گا۔ شروع میں اسلام کو لوگ جانتے نہیں تھے، اللہ نے اپنے پیغام کو، اپنے قرآن کو نازل کیا اپنے محبوب کے سینے پر، اور پھر آپ سے ایک روشنی نکلی، ہدایت کا نور نکلا، اور لوگ اپنے آپ کو منور کرنے لگے، اپنے آپ کو روشن کرنے لگے۔
لوگوں میں چرچا ہوا، لوگوں میں تعارف ہوا، اسلام کو لوگ جاننے لگے۔ اب پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے، اسلام کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اسلام آشکارا ہو چکا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ اتنا آشکارا ہونے کے بعد، اتنا مشہور ہونے کے بعد، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اسلام سے بے خبر ہو جائیں گے، اسلام کو نہیں جانیں گے۔ کیوں نہیں جانیں گے؟ علماء انتقال کرتے جائیں گے، علم کم ہوتا جائے گا، علم حاصل کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی، پڑھنے لکھنے میں شوق کم ہوتا جائے گا، اور اس طرح سے ماحول اتنا خراب ہوگا، ضلالت و گمراہی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اسلام بس نام کا رہ جائے گا، گناہوں کا سیلاب ہوگا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ایسے دور میں ہیں کہ الحمدللہ اسلام ابھی پوری شان و شوکت کے ساتھ ہے، ہم عمل کر رہے ہیں۔ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پر چلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کے پیروکاروں میں اب پیدا فرمایا ہے، اور ہم امت محمدیہ میں ہیں۔ محرم الحرام، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ احترام کے 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب۔ تو یہ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں۔ ان کا احترام اس زمانے میں بھی ہوتا تھا جب کوئی نبی نہیں تھا اس دنیا میں، زمانے جاہلیت میں، اور اس مہینے میں گناہ نہیں کرتے تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے، یعنی جو ان کے نزدیک گناہ سمجھا جاتا تھا وہ گناہ اس مہینے میں بھی نہیں کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے مہینہ مشہور ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو شرف و بزرگی عطا فرمائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ ہی فرمایا۔ لوگوں میں احترام تھا، لوگوں میں ادب تھا، چرچا تھا، اور اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے۔ آپ اس مہینے میں جتنے چاہیں روزے رکھیں، رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو رمضان کے روزے کے علاوہ اگر کوئی روزہ زیادہ ثواب والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، تو وہ محرم کا روزہ ہے۔ تو یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ محرم کا مہینہ شروع سے فضیلت والا ہے۔ اب اس کے بعد اب موجودہ زمانے میں ہمارے اور آپ کے دماغ میں یہ ایک بات رہ گئی، بہت سوں کے ذہن میں ہے۔ آپ نمازوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا مسجدوں میں، بیانوں میں، مجلسوں میں آنا جانا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں اس کی ہسٹری ہو، اس کی حقیقت ہو، اس کی تاریخ ہو، لیکن عام مسلمانوں کے ذہن میں کیا رہا؟ بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ماہ غم ہے، ماتم کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس میں شہادت حسین ہوئی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت ملی، شہید ہوئے، واقعہ کربلا ہوا، اس لیے یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے۔ اور ساری بات، پچھلی ساری باتیں بھول کر بس یہی ایک بات بیٹھ گئی ہے۔ اتنا اس کے اوپر واعظوں نے، مقرروں نے،
اور ماحول میں اس طرح سے اس کو چرچا کیا گیا اور اس کو اس طرح سے اجاگر کیا گیا کہ پچھلی ساری باتیں ختم ہو کر صرف محرم کے 10ویں تاریخ کو جو واقعہ کربلا ہوا ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا۔ لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے اس مہینے کی یہ فضیلت چلی آ رہی ہے۔ ہاں، بہت سارے واقعات اس مہینے میں ہوئے، اس میں ایک واقعہ حضرت امام حسین کے ساتھ بھی ہوا، شہادت کا واقعہ ہوا۔ تو اس مہینے میں جو تاریخی واقعات ہیں یہ بہت پہلے کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفانی نوح میں چلتی رہی، ہچکولے کھاتی رہی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کشتی کو ساحل سمندر اتارا، کشتی کو کنارے ملا، تو پھر وہ کون سا دن تھا؟ وہ یوم عاشورہ تھا، محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور اس کے لشکر سے جو نجات ملی وہ کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی۔ تو اسی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہودی وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کب کے ہیں؟ کب آئے تھے دنیا میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اس بات کی علامت ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملا، اس لیے وہ روزے رکھتے تھے۔ اب آئیے، جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالنا ہے، انصاف کے ساتھ ہمیں ساری باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، زمانہ گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ عامۃ المسلمین اور عام صحابہ نے آپ کو خلیفہ بنایا، مشورے سے خلیفہ ہوئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اپنے مصلی پر نماز کے لیے حضرت ابو بکر کو بڑھایا۔ اپنی زندگی میں اگر کوئی کسی کو نماز کے لیے بڑھائے تو وہ خلافت کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر کو امامت کے لیے منصب امامت پر فائز فرمایا۔ یہ اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر بنیں گے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے اپنے سر کو جھکایا اور اس بات پر عمل کیا، اور حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ ان کی خلافت چلی جتنے دنوں تک اللہ نے چلانا چاہا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی جب تک خلافت چلنی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت میں بہت زیادہ ترقی دی۔ تقریباً 22 لاکھ مربع میل اسلام کا دائرہ وسیع ہوا۔ اسلام اتنا لمبا ایریا پہ پہنچ گیا، اتنے لمبے ایریے تک پہنچا۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں نماز کے لیے کن کو آگے بڑھایا؟ حضرت ابو بکر کو۔ اور یہ اشارہ تھا کہ حضور اپنے بعد اپنا خلیفہ حضرت ابو بکر کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام کے سامنے ہوا اور تمام صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا۔ لیکن ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی پڑا رہتا ہے،
ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا پاؤں کھینچنے والا ہوتا ہے، پھول کے ساتھ خار بھی ہوتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان سے جلنے والے، ان سے حسد رکھنے والے، ان سے کینہ رکھنے والے، وہ بھی اپنے دل میں ایک چنگاری لے کر نمودار ہوئے، اور انہوں نے اس خلافت میں نقب زنی کرنے کے لیے اور اس خلافت کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں افتراق اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا گیا۔ وہ کیا ہے شوشہ؟ آگے تک اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن ایک ٹولہ عبداللہ بن سبا، اس نام کو یاد رکھیں، انتہائی بدترین آدمی، انتہائی بری ذہنیت کا آدمی، دشمنوں کا دشمن، یہ مسلمانوں کا پکا دشمن، مسلمانوں کا تو اگر ہو تو کوئی بات نہیں، اسلام کا پکا دشمن عبداللہ بن سبا۔ حالانکہ یہ بھی مسلمان تھا، لیکن اس نے ایک شوشہ چھوڑا۔ وہ کیا چھوڑا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر کو نہیں بننا چاہیے تھا۔ یہ ذہن اس نے ڈالا۔ کس کو خلیفہ بننا تھا؟ خلافت کس کا حق تھا اور خلافت کے زیادہ مستحق کون تھا؟ تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لوگوں میں ایک چرچے کے طور پر ڈال دیا۔ یعنی ابو بکر خلیفہ نہیں ہوتے، ان کی جگہ پر حضرت علی کو خلیفہ ہونا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا اور کچھ باتیں اور پیش کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں بننا تھا، حضرت علی کو خلیفہ بننا تھا۔ دیکھیے، کبھی بھی کوئی بات اگر کسی کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہے تو آدمی کتنا ہی پکا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں شک اور ڈاؤٹ پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی پکا یقین والا ہو، لیکن اگر آپ نے کچھ ڈاؤٹ کی بات اگر کر دی تو وہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ حضرت ابو بکر کو بنایا، لیکن یہاں یہ بات اس نے ڈال دی، عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، اس نے یہ کہا کہ خلیفے خلافت کے حقدار حضرت ابو بکر نہیں تھے، حضرت علی تھے۔ ایک چنگاری لگا دی، لیکن بہرحال مسلمانوں کا اتحاد تھا، مسلمانوں میں اتفاق تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے انہوں نے نماز پڑھائی تھی، تو سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ ان کی خلافت ہی میں یہ سب ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن جب حضرت ابو بکر انتقال کر گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ تو یہ جو دشمن تھا عبداللہ بن سبا، جس نے یہ چرچا اور یہ چنگاری چھوڑی تھی، حضرت عمر کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بہادر صحابی ہیں، وہ جری صحابی ہیں کہ ان کے سامنے آتے ہوئے شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ ایمان تھا، وہ طاقت تھی۔ تو یہ عبداللہ بن سبا جو حضرت ابو بکر کے خلافت کے زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو بات پکائی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی تو یہ دب گیا، اس کو ہمت نہ ہوئی کہ عمر کے سامنے اس طرح کی بات کر سکے، دبا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں اسلام نے بڑی ترقی کی، لیکن آخر کار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور کس نے شہید کیا؟ ایک مجوسی نے، ایرانی مجوسی، فیروز لولو مجوسی، ایران کا تھا۔ ان کو بھی یہودیوں نے ورغلا کر اور حالت نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔
حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت نرم دل کے تھے، بہت نازک مزاج کے تھے، نرم دل کے تھے، بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے، کسی کے ظلم کو سہنے کی ان کے اندر طاقت تھی۔ یعنی حضرت عمر کے بالکل الٹے، حضرت عمر تو جری تھے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے تھے، اور غلط بات ہوتے ہوئے بخشنے والے نہیں تھے، لیکن حضرت عثمان غنی ذرا ان سے نرم تھے۔ تو ان کے زمانے میں پھر یہ فتنہ اٹھا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد پھر سازشیں رچتی رہیں، دو گروپ تیار ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا، ان سے بدلہ لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرنے لگے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان سے مطالبہ ہوگا، ان کا بدلہ لیا جائے گا، جو کچھ ہوگا وہ ہو جائے گا، کچھ دن صبر کرو۔ لیکن وہ معاملہ ٹلا نہیں، آخرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ کی خلافت اتنے دنوں تک نہیں چلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد، حضرت علی کے شہید ہونے کے بعد، حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بڑے فرزند ہیں، ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ وہ خلیفہ بنے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے، نواسہ ہے، کہ ان کے ذریعے سے دو بڑے مسلمان گروہ میں مصالحت ہوگی، دو بڑے گروہ مسلمانوں کے گروہ میں، دو بڑی جماعتوں میں مصالحت ہوگی، آپس میں سمجھوتا ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ، اس نام کو یاد رکھیں، 4 خلیفہ ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 خلفاء راشدین میں سے ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو بڑے تیز ترار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بڑے کارنامے ہیں، کئی جنگیں ان کی قیادت میں جیتی گئی ہیں، کاتب وحی رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اور انہوں نے خلافت کے لیے مزاحمت کی کہ خلیفہ ہم بنیں گے، اور لوگوں میں ہماری چاہت ہے، اور میرے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ قوت ہے، لہذا خلافت ہم چلائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی آپ نے بشارت سنی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا وہ نواسہ ہے کہ اس کے ذریعے سے 2 بڑی مسلم جماعتوں میں مصالحت ہوگی، سمجھوتا ہوگا۔ تو حضرت حسن کی طرف بھی بہت سارے مسلمان، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف بھی مسلمان، دونوں طرف مسلمان ہیں، صحابہ ہیں۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے تو دونوں طرف مسلمانوں میں جنگ ہوتی، دونوں طرف خون خرابہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مصالحت کر لی اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں شروع سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں یہ 2 گروپ ہوتے رہے، اور بیچ میں لڑانے والا کوئی نہ کوئی رہتا تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ جو ان سے عمر دراز تھے، تجربے کار تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہا، وہ بھی بیعت کر لیے۔ یعنی اب دونوں بھائیوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کی خلافت تسلیم کر لی، معاملہ حل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور
یہ خلافت بہت کامیاب رہی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی قائدانہ رول ادا کیا، اپنی مستحکم قیادت کے ذریعے سے امت مسلمہ کو چلاتے رہے، اسلام ترقی کرتا رہا۔ جو فتنے اس وقت اٹھے تھے، حضرت ابو بکر کے زمانے سے عبداللہ بن سبا نے جو فتنہ اٹھایا تھا، جو چنگاری روشن کی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں وہ ختم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اٹھا، پھر حضرت علی کے زمانے میں اٹھا، پھر حضرت حسین رضی اللہ امام حسن کے زمانے میں وہ اٹھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد بہت زمانے تک، کئی سالوں تک بہت مضبوط حکومت چلتی رہی۔ یہ اپنے دماغ میں یہاں تک بٹھائیے۔ اب جب حضرت امیر معاویہ بوڑھے ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، تو اب انہوں نے چاہا کہ اب کیا کیا جائے، میرے بعد کیا ہوگا؟ امت مسلمہ پہلے سے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، کئی جنگیں جو مسلمانوں میں ہوئی ہیں، کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، کفر و اسلام کی جنگ تھی وہ۔ لیکن یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کی جنگیں ہیں۔ دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ ادھر، دوسرے گروپ ادھر۔ تو یہ جو جنگیں ہوئی ہیں، اس میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، ان تمام کو دیکھتے ہوئے ایک صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ، ان کا نام یاد رکھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب کمزور ہونے لگے، جب بوڑھے ہونے لگے، تو عبداللہ مغیر بن شعبہ انہوں نے آ کر حضرت امیر معاویہ کے سامنے آ کر ایک مشورہ دیا اور کہا کہ امیر المومنین، میں برسوں سے مسلمانوں کی آپس کی جنگیں دیکھا ہوا ہوں، میں ان کے خون خرابے کو دیکھا ہوا ہوں، مسلمان آپس میں لڑ کر بہت سی جانیں گنوا چکے ہیں، لہٰذا اب آپ کے بعد اگر خلافت کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر خلافت کو لینے کے لیے لڑیں گے آپس میں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، مغیرہ بن شعبہ نے یہ مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ میرا مشورہ یہ ہے امیر المومنین کہ آپ اپنے بعد کسی ایک کو نامزد کر دیں، متعین کر دیں، اپنی خلافت کو یوں ہی نہ چھوڑ دیں کہ لوگ آپس میں لڑیں، بلکہ آپ کسی ایک کو مقرر کر دیں، متعین کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ سوچنے لگے کس کو متعین کیا جائے، کس کو مقرر کیا جائے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی صلاحیت اور آپ کی صفت اگر کسی کے اندر ہے، آپ کے اوصاف، آپ کے اندر جو جمع مردی ہے، طاقت ہے، قائدانہ صلاحیت ہے، یہ اگر کسی کے اندر ہے تو آپ کے فرزند یزید کے اندر ہے۔ یزید کو آپ خلیفہ متعین کر دیں تاکہ پھر کسی کو خلافت کی طرف لڑنے جھگڑنے کا موقع نہ ملے۔ جنگ واقعہ کربلا جو ہوا ہے اس کا ریزن کیا ہے بہت کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں شروع سے ذرا آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا، اور کیوں مشورہ دیا؟ پچھلی جنگوں میں مسلمانوں کے بہت خون بہے تھے آپس میں لڑ کر، جیسے آج بھی کہیں کہیں کمیٹی بنانے کے لیے لڑائی ہوتی ہے نا، کسی مسجد کی کمیٹی، مدرسے کی کمیٹی، کسی تنظیم کی کمیٹی میں کس طرح سے رشاکشی ہوتی ہے، کس طرح سے آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، اور کس طرح ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تھانہ پولیس تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو خلافت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپس میں لڑیں، اور جو پہلے جنگیں ہوئی ہیں مسلمان آپس میں لڑے، خون خرابہ ہوا،
اے امیر المومنین میں وہ منظر دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں، متعین کر دیں اپنی ہی زندگی میں۔ میرے دوستو، ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جو مشورہ دیا وہ کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں، کسی حرص و طمع کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انہوں نے امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے یہ رائے دی تھی کہ پچھلے زمانوں میں لڑے ہیں مسلمان، آپس میں ٹکرائے ہیں، تلواریں نکلی ہیں، مسلمانوں کا خون بہا ہے، تو ایسا نہ ہو پھر دوبارہ خلافت کے لیے لوگ لڑیں اور آپس میں خون بہائیں ایک دوسرے کا۔ تو اس لیے میری رائے ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں تاکہ کسی کو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بات بہت اچھی تھی، مشورہ اچھا تھا، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے غلط تھا۔ بات اچھی تھی، مشورہ اچھا تھا کہ لوگوں میں جنگ نہیں ہوگی، خون خرابہ نہیں ہوگا، مسلمان آپس میں نہیں ٹکرائیں گے، اچھی بات تھی، مشورہ اچھا تھا، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے غلط تھا۔ چنانچہ یزید کو جب خلیفہ نامزد کیا گیا تو تقریباً اس وقت 200 صحابہ کرام موجود تھے، زندہ تھے، ایک دو کے علاوہ کسی نے انکار نہیں کیا، ایک دو کے علاوہ یزید کی خلافت کے سلسلے میں کسی نے انکار نہیں کیا، اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور سب نے کہا کہ ہاں ہمیں تسلیم ہے۔ لیکن ایک تھے حق پرست، ایک تھے شریعت پرست، ایک تھے حق بولنے والے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہونے کے بعد کئی اور صحابہ کھڑے ہوئے، لیکن پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کو للکارتے ہوئے کہا کہ خلافت یہ کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹے میں منتقل ہو جائے۔ پراپرٹی کی اگر کوئی چیز ہوتی، اپنی پراپرٹی ہے، وہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اس کا مالک بنے گی، لیکن خلافت یہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا ہی وہ وارث بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یزید کی خلافت تسلیم نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ خلافت وراثت نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے کہ باپ کے بعد خلافت وہی سنبھالے، اس کی اولاد میں منتقل ہو، اور دوسری بات یزید فاسق تھا، فاجر تھا، کافر نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بات ایسی ڈال دی گئی ہے کہ ہم نے واقعہ کربلا کو کفر و اسلام کی جنگ سمجھ بیٹھا ہے۔ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ تھے۔ اگر آپ یزید کے لشکروں کو کافر کہتے ہو، ابھی میں آپ کے ساتھ نام گنواؤں گا، وہ صحابہ تھے، آپ صحابہ کو کافر کہیں گے؟ اجتہادی غلطی ہوئی حضرت امیر معاویہ سے، اجتہادی غلطی پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ اب یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھ میں آئے۔ اجتہادی غلطی جو ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ سے، اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ اجتہادی غلطی انبیاء سے بھی ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی حضرت امام حسن کے زمانے میں وہ پوری ہوئی کہ دو بڑی جماعتوں میں، مسلم جماعتوں میں مصالحت ہوئی، خون خرابہ رک گیا۔ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ فتنہ جو حضرت ابو بکر کے زمانے سے شروع ہوا تھا، وہ فتنہ یہاں بھی آیا۔ سبائی ٹولے نے خوب اندر سے چنگاری روشن کی، خوب کان بھرنا شروع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یزید کی خلافت مجھے تسلیم نہیں۔ کیوں؟ ایک تو خلافت یہ پراپرٹی نہیں ہے کہ تمہاری اولاد میں منتقل ہو، تمہاری اولاد اس کی مالک بن جائے۔
دوسری بات، یزید یہ جو شخص تھا گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بے نمازی تھا، شرابی تھا، شکار کھیلنے کا عادی تھا۔ جب ان کے والد حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے انتقال کرنے لگے تو یہ یزید اپنے گھر پہ موجود نہیں تھا، جنگل گیا ہوا تھا شکار کھیلنے، آزاد قسم کا تھا، لیکن تھا بڑے باپ کا بیٹا، مشہور تھا، اس کے اندر بھی بہادری تھی۔ اور بہادری کیسی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت سنائی کہ قیصر جو ایک ملک ہے، قیصر و کسریٰ، تو قیصر ملک پر جو سب سے پہلی فوج حملہ کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ قیصر پر سب سے پہلا حملہ جو مسلمان فوج حملہ کرے گی، مسلمان فوج، اس کے لیے مغفرت ہے، یعنی مغفرت کی بشارت کس کے لیے دے رہے ہیں؟ جو قیصر پر حملہ کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے قیصر پر سب سے پہلا حملہ کرنے والا اگر کوئی لشکر تھا، کوئی فوج تھی، کوئی جماعت تھی تو اس کے رہبر یزید تھا۔ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی کہ قیصر پر جو حملہ کرنے والی پہلی مسلم جماعت ہوگی، پہلی مسلم جماعت، پہلی فوج، اس کے لیے بشارت ہے، جنتی ہے، وہ مغفرت ہے اس کے لیے۔ تو جس فوج نے حملہ کیا تھا، جس لشکر نے حملہ کیا تھا، اس فوج کا اور اس لشکر کا جو قائد، چیف کمانڈر تھا، وہ یزید تھا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں شیعوں نے یہاں اتنی باتیں پھیلا دی ہیں کہ بہت سے لوگ یزید کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اور بتاؤں تعجب کی بات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کون تھے؟ امام غزالی کا نام علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، صوفی کے اعتبار سے بہت اونچا نام ہے۔ دنیا میں کوئی عالم دین ایسا نہ ہوگا جو ان کی کتاب نہ پڑھتا ہو۔ احیاء العلوم بہت مشہور کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے بارے میں تو اتنا کہا ہے کہ یزید مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم ان کو رحمت اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یزید پلید کہتے ہیں، یزید کافر نہیں تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، گنہگار تھا۔ تو واقعہ کربلا یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، ہمیں اچھی طرح یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں فوراً آبجیکشن کیا اور کہا کہ یہ خلافت مجھے تسلیم نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے نام پر خلافت پر بیعت لینا شروع کر رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد یا میرے رہتے ہوئے میری جگہ پر تم ان کو خلیفہ تسلیم کر لو۔ جگہ جگہ پر ان کی طرف سے نمائندے پہنچ کر خلافت کا سلسلہ، بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً حق بلند کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، شریعت میں ایسا نہیں ہے، شریعت میں خلیفہ کسی فاسق و فاجر کو نہیں بنایا جائے گا، چونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ہمارا امام بھی ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ہمارا حاکم ہوتا ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ امیر المومنین ہوتا ہے، لہذا امیر گنہگار، فاسق اور فاجر نہیں ہوگا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح کی بات حضرت امام حسین نے کہہ دی، جو حق تھا کہہ دیا۔ لیکن جب کسی کے پاس طاقت اور قوت آتی ہے تو وہ اپنے فریق مخالف کو طاقت کے بلبوتے پہ جھکانا چاہتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا وہاں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں یہ خلافت تسلیم نہیں۔ یزید نے ہر جگہ سے اپنی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا، اور جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت ٹوٹ کر چاہتے تھے، کوفہ میں رہنے والے، کوفہ بصرہ، کوفہ میں رہنے والے مسلمانوں نے حضرت امام حسین کو
خط لکھا، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، خط لکھا اور خط لکھ کر نمائندے سے پہنچایا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین کو خط لکھ کر، لیٹر لکھ کر یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ ہم نے امیر معاویہ سے جو بیعت کی تھی، میں نے ان کی بیعت کو ختم کر دیا ہے۔ یزید جن کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں امیر معاویہ، ہمیں وہ خلافت تسلیم نہیں ہے۔ یعنی سیم جس طرح حضرت امام حسین کہہ رہے تھے، اسی طرح سے کوفہ میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ اے حضور کے نواسے، علی کے بیٹے، ہم امیر معاویہ کی خلافت کو نہیں مانتے، اب میں نے ختم کر دیا ہے، اور یزید کی خلافت کی جو بیعت لے رہے تھے میں ان کی بیعت کو تسلیم نہیں کر رہا ہوں، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کون لوگ کہہ رہے تھے؟ کوفہ میں رہنے والے مسلمان کہہ رہے تھے، اور خط لکھ کر، لیٹر لکھ کر اپنی بات کا یقین دلا رہے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 600 لیٹر حضرت امام حسین کے نام سے لوگ بھیجتے تھے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو آپ کی خلافت تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکا یقین ہو گیا کہ ہاں کوفہ کے لوگ ہمیں بہت چاہ رہے ہیں اور خلافت کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے وہ بے چین ہیں، تو حضرت امام حسین نے فوراً سفر شروع نہیں کر دیا، بلکہ حضرت مسلم بن عقیل کو نمائندے کے طور پر وہاں بھیجا کہ وہاں کے حالات معلوم کریں کہ کیا ہے۔ تو مسلم بن عقیل وہاں گئے تو سچ مچ میں شروع میں تو پتہ چلا کہ بہت جانثار ہیں، بہت وفادار ہیں، کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین کے انتظار میں بالکل بچھے ہوئے ہیں، لیکن خارجی دباؤ سے یا سازش کے تحت حضرت امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، اور بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کو، وہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر بتایا یا نمائندے کو بھیج کر بتایا کہ الحمدللہ کوفے میں حالات بہت سازگار ہیں، کوفے میں لوگ آپ کے لیے بے چین ہیں، کوفے کے لوگ آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بہت بے قرار ہیں، آپ چلے آئیں۔ یہ کہنے کے بعد وہاں کا ماحول بالکل بدل گیا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، ان کو ستایا گیا اور آخر میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ فون کا زمانہ نہیں تھا کہ فوراً بات پہنچ جاتی، حضرت امام حسین مدینہ منورہ سے چل پڑے ان کی اطلاع پا کر، چونکہ یزید کی طرف سے ہر جگہ بیعت لینے کا سلسلہ چل رہا تھا، تو حضرت امام حسین نے مدینے سے روانگی شروع کر دی۔ جب چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ایوب انصاری، یہ مشہور صحابہ فوراً کھڑے ہو گئے، حضرت امام حسین کو سمجھانے لگے کہ آپ اللہ کا واسطہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے غالباً ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر اور کہا کہ اے نواسہ اے رسول، آپ وہاں کا ارادہ ترک کر دیں، آپ وہاں کا ارادہ چھوڑ دیں، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، انہی لوگوں نے حضرت آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، اور اگر جانا ہی ہے، آپ بضد ہیں جانے کے لیے، تو ایک کام کرو، آپ اپنی خواتین کو چھوڑ کر جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ یہ صحابہ ریکویسٹ کر رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، لیکن تقدیر میں جو تھا وہ ہو کر رہا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ دیکھو میرے پاس اتنے لیٹر ہیں، لکھا ہے 18,000 تک خطوط ان کے پاس آئے تھے، لیٹرز جو کوفہ والوں نے حضرت امام حسین سے وفاداری کے لیے لکھا تھا، بڑے ادیبانہ انداز میں خط لکھا تھا۔ وہ خط دکھا کر حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر وغیرہ کو سب کو دکھا کر یقین دلایا گیا کہ اب میں کیسے رہ سکتا ہوں جب وہاں کے لوگ مجھے اتنی چاہت کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ آخرکار حضرت امام حسین نے کسی کی بات نہ مانی اور وہ سفر کو روانہ
سفر پہ روانہ ہو گئے۔ چلتے رہے آخر کار کربلا کے پاس پہنچے۔ کربلا کے پاس پہنچنے کے بعد 1000 لشکر وہاں آمنے سامنے ہے۔ حضرت امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں یزید کی حکومت نے بھیجا ہے، یزید نے بھیجا ہے۔ تو وہ حضرت امام حسین نے ان کے سامنے تجویز رکھی اور کہا کہ ایک کام کرو، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، میں جدھر سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو۔ ایک بات۔ دوسری بات، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو کہ میں ان سے براہ راست معاملہ حل کر لوں، 2 بات۔ تیسری بات، یا تو مجھے کسی سرحد کی طرف، اسلام کی سرحد سے پار ہو جانے دو تاکہ میں کفار و مشرکین سے لڑ کر جہاد کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دوں۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، حضرت امام حسین نے 3 آپشن رکھا، یا تو مجھے ڈائریکٹ جانے دو جہاں سے آیا ہوں چلا جاؤں گا واپس، یا دوسری بات یزید کے پاس جانے دو میں ان سے براہ راست معاملہ حل کر لوں گا، تیسرا کہ مجھے کسی سرحد کی طرف جانے دو، اسلام کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے، جہاں کفر کی سرحد شروع ہوتی ہے ادھر جانے دو تاکہ میں ان سے جنگ کر کے اللہ کے حوالے ہو جاؤں۔ تو اگر یہ کفر ہوتے، حضرت امام حسین ان لشکروں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے سرحد اسلام سے باہر جانے دو، میں ان سے لڑ کر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دوں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ اگر یہ کافر ہوتے تو انہی سے نہ لڑ لیتے، اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو حضرت امام حسین ان 1000 لشکروں کو پہلے نہ نمٹا دیتے، ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ بھی مسلمان تھے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے، واقعہ کربلا کو ایسا بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، جیسے جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، ایسی جنگ نہیں تھی۔ یزید ہے ایک طرف اور اس طرف بہت سارے صحابہ ہیں، ایک طرف حضرت امام حسین ہیں، اس طرف بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ بہرحال 3 آپشن رکھنے کے بعد بھی ان لشکروں نے کوئی بات نہ مانی، اور وہاں جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خیمہ، آپ کی اہل بیت، آپ کے اہل خاندان، آپ کے بچے، سبوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ایسی شہادت جس پر آسمان بھی رو پڑا، زمین کی چیخیں نکل گئی، پانی بند کر دیا گیا، شیر خوار بچے ایک ایک قطرے پانی کے لیے تڑپ گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر بھی سمجھوتا نہیں کیا کہ ان کی خلافت کو مان لیں۔ ایک فاسق و فاجر کی عمارت کو، خلافت کو نہ ماننا، اسلام کے علم کو بلند کرنا، یہ حضرت امام حسین کی سنت ہے۔ آخری وقت میں بھی انہوں نے نماز نہ چھوڑی۔ ایک شرابی، کبابی، فاسق و فاجر کو اپنا خلیفہ تسلیم نہ کرنا حضرت امام حسین نے دنیا کو بتلایا۔ تو میرے دوستو، ہمیں شہادت حسین تو یاد ہے، لیکن شہادت حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں پیغام حسین بھی یاد کرنا چاہیے، مشن حسین کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ یہ کربلا کا واقعہ ہوا کیسے؟ اگر وہ خلافت مان لیتے، بیعت کر لیتے تو لڑائی نہ ہوتی۔ انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ایک فاسق و فاجر، ایک گنہگار آدمی کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ خلافت یہ کوئی پراپرٹی اور وراثت کی چیز نہیں ہے کہ ان کی اولاد میں منتقل ہو، یعنی شریعت کی حفاظت کے لیے یہ جنگ ہوئی اور یہ واقعہ کربلا ہوا۔ آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل یوم عاشورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے لیے اس روزے کو کفارہ بنا دے گا، گناہ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا۔ 2 کام کرنا ہے۔ محرم کا پورا واقعہ بیان نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ آئندہ، لیکن ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کل کا روزہ رکھو، کل کے ساتھ ایک دن اور ملا لیں۔ جنہوں نے آج ملا لیا ہے
وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آج نہیں رکھے تو کل ہفتہ اور اتوار 2 دن رکھیں، اور دوسرا کل کے دن آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں اچھے پکوان کا اضافہ کر لیں، انشاءاللہ پورے سال دسترخوان میں اور رزق میں وسعت دے گا۔ باقی اور جو کچھ ہوتا ہے، پنجے اٹھائے جاتے ہیں، مرثیہ پڑھا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، میرے دوستو 4 امام ہمارے گزرے ہیں اہل سنت والجماعت، جس کے اندر دائرے میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ۔ ان 4 اماموں میں سے کسی کے نزدیک ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ امام اعظم کو مانتے ہیں، شافعی کو مانتے ہیں، مالکی کو، حنبلی کو مانتے ہیں، کسی کی کتاب میں مرثیہ پڑھنا، ماتم کرنا، پنجہ اٹھانا اور غریبان کو چاک کرنا، اپنے سینے کو چاک کرنا کسی کے مذہب میں نہیں ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں، ان 4 اماموں میں سے کس کی آپ پیروی کرتے ہیں؟ کسی کے اندر نہیں ہے۔ شیعوں کے اندر ہے، تو میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ تو آپ کے قرآن کو نہیں مانتا، شیعہ تو آپ کی اذان کو نہیں مانتا، شیعہ تو حضرت ابو بکر و عمر کو مسلمان بھی نہیں مانتا، تو ان کی پیروی ہم کیوں کریں؟ ان کی نقل اور کاپی کیوں کریں؟ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، محرم کے مہینے میں کالے کلر کا کپڑا پہننا یہ غم اور ماتم کی نشانی ہے۔ اگر کسی کے پاس کالا کپڑا گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ رہنے دو، محرم کے بعد پہن لینا، لیکن اس مہینے میں شیعوں کی خلافت کرنا، شیعوں کے خلاف کرنا، شیعوں کی مخالفت کرنا، شیعوں کی مجلسوں میں جا کر اس کی مجلس کی رونق نہ بننا، ماتم کرنا بھی گناہ ہے اور ماتم کو دیکھنا بھی گناہ ہے، ماتمی مجلسوں میں جانا بھی نہیں ہے۔ آپ ہمت کریں گے انشاءاللہ یہ فتنہ دھیرے دھیرے ختم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔